السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے فیس بک میں اپنے کلاسز کے دوران اور یوٹیوب میں جو میری مختلف کلپس پوسٹ ہوتی ہیں ان کے رسپانس میں سوالات آتے ہیں۔ میں الگ سے کچھ ایسے پروگرامز کیا کروں گا انشاءاللہ جن میں کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ ان سوالات کے جوابات دے سکوں۔ میرے پاس پہلا سوال یہ آیا ہے کہ ایک آدمی کی 4 بیٹیاں ہیں، بیوی اور والد صاحب بھی حیات ہیں، والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، آدمی کو ملا کر کل 9 بہن بھائی ہیں اور سب بہن بھائی صاحب جائیداد ہیں۔ تو کیا آدمی اپنی زندگی میں اپنی جائیداد اپنی بیٹیوں اور بیوی کے نام کر سکتا ہے؟ اور اگر نہیں کر سکتا تو مرنے کے بعد اس کی جائیداد بہن بھائیوں میں بھی تقسیم ہوگی یا صرف والد، اولاد اور بیوی میں تقسیم ہوگی؟ دیکھیں، ایک بات تو یہ جان لیں کہ کسی کا صاحب جائیداد ہونا یا نہ ہونا یہ قانون وراثت میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قانون وراثت بیان کیا ہے اس میں اس کے پیش نظر مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو ذرا کمزور ہیں معاشی طور پر ان کی مدد ہو جائے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے خود یہ قانون بیان کر دیا ہے، اصول بیان کر دیا ہے کہ تم نہیں جانتے، لا تدرون ایکم اقرب لکم نفع، کہ تم میں سے کون منفعت، مدد اور دوسروں کی یوٹیلیٹی، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے تم سے کون زیادہ قریب ہے۔ یعنی رشتوں کو اس طرح سے دیکھا گیا ہے کہ کون سا رشتہ عام طور پر انسان کے زندگی بھر زیادہ کام آتا ہے۔ چنانچہ یہ جو آپ نے مجھے تفصیل بتائی ہے کسی شخص کی کہ اس کی 4 بیٹیاں ہیں اور اس کی بیوی بھی ہے اور اس کے والد بھی ہیں، تو اور پھر بہن بھائی بھی ہیں، تو جو طریقہ اختیار کیا جائے گا وہ یہ ہے کہ اگر اس نے کوئی قرض چھوڑا ہے تو قرض واپس ہوگا، اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو وہ وصیت پوری کی جائے گی، باقی جو بچ جائے گا اس کو پہلے بیوی یعنی بیوہ کو ملے گا 1/8 حصہ اور والد کو ملے گا 1/6 حصہ۔ اس میں سے جو کچھ بچ جائے گا اس کا 2/3 حصہ اس کی 4 بیٹیوں میں برابر میں تقسیم ہو جائے گا، اور اگر اس نے کوئی وصیت نہیں کی ہے تو پھر جو باقی کا حصہ ہے وہ اس کے بھائیوں میں برابر میں تقسیم ہو جائے گا۔ لیکن اس میں 2 امکانات ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اپنے مرنے سے پہلے یہ جانتے ہوئے کہ اس کی بیٹیاں ہی ہیں اور کچھ حصہ بچ جائے گا، وہ بقیہ حصہ بھی اپنی بیٹیوں کے نام کرنے کا حق رکھتا ہے، کسی اور کے نام بھی کرنے کا حق رکھتا ہے۔ یہ بات کہ کیا وہ وصیت کر کے سارا مال اپنی بیٹیوں اور اپنی بیوی کو دے سکتا ہے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہے کہ یہ وصیت کرے کہ میری بیٹیاں یا فلاں بیٹی اور میری بیوہ، ان کی ضرورت یہ ہے، اور پہلے میں وصیت کر رہا ہوں کہ ان کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے یا انہوں نے جو غیر معمولی میری خدمت کی اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو مزید اتنا حصہ ملے جو پوری جائیداد کو کور نہ کرے بلکہ کچھ معقول مناسب حصہ ان کو ملے، اور بقیہ حصہ پھر تقسیم ہوگا اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قانون وراثت کے مطابق۔ دوسرا سوال ہے کہ ہر منزل سے پہلے آپ نے بتایا کہ مکی سورہ ہے اور اینڈ پر مدنی، مگر میں نے دیکھا تو مجھے ایسا نہیں ملا۔ نہیں، وہ آپ نے دیکھا ہوگا منزل کو، میں منزل کی بات نہیں کرتا۔ قرآن مجید میں یہ جو
ہمارے پاس ترتیب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا لحاظ رکھا ہے کہ اس میں 7 گروپس ہوں۔ یہ گروپس وہ منزلیں نہیں ہیں، بلکہ یہ گروپس وہ ہیں کہ جو مکی ایک یا ایک سے زیادہ مکی سورہ سے شروع ہوتے ہیں اور ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورتوں پر ختم ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس وقت بیان کر سکتا ہوں۔ پہلا گروپ پہلی سورہ سے شروع ہوتا ہے اور 5ویں پر ختم ہوتا ہے۔ دوسرا 6 سے شروع ہوتا ہے اور 9ویں سورہ پر ختم ہوتا ہے۔ تیسرا 10ویں سورہ سے شروع ہوتا ہے اور 24ویں پر ختم ہوتا ہے۔ چوتھا 25ویں سورہ سے شروع ہوتا ہے اور 33ویں سورہ پر ختم ہوتا ہے۔ پانچواں 34ویں سورہ سے شروع ہوتا ہے اور 49 سورہ پر ختم ہوتا ہے۔ چھٹا 50ویں سورہ سے شروع ہوتا ہے اور 66 سورہ 66 پر ختم ہوتا ہے۔ اور 7واں گروپ 67 سورہ ملک سے شروع ہوتا ہے اور 114 نمبر سورہ ناس پر ختم ہوتا ہے۔ یہ اگر آپ دیکھیں گے تقسیم تو اس میں مکی اور مدنی صورتوں کا وہی لحاظ رکھا گیا ہے کہ جس کو میں بیان کرتا ہوں۔ منزلیں جو عام طور پر آپ دیکھتے ہیں، بعض جو قرآن مجید کے صحیفے چھپتے ہیں، وہ اور تقسیم تھی۔ وہ بعض لوگوں نے، بزرگوں نے اس مقصد کے پیش نظر انہوں نے ایسا کیا کہ ان کو ہفتے میں 1 مرتبہ پورا قرآن پڑھنے کا موقع مل جائے۔ ان گروپس میں حجم، والیوم، لمبائی کا لحاظ نہیں رکھا گیا، بلکہ زیادہ لحاظ مضمون کا رکھا گیا ہے۔ کچھ گروپ بہت لمبے ہیں، کچھ ان کی بنسبت کم ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اس لحاظ سے شاید ابھی ہمارے ہاں کوئی قرآن مجید ایسے نہیں چھپا، لیکن بہرحال غور و فکر کے بعد یہ بات اب بالکل واضح ہو گئی ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے پیش نظر قرآن مجید کی جو ترتیب ہے اس میں انہی گروپس کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ نے اس کو ترتیب فرمایا ہے۔ اور سورہ ہجر سورہ نمبر 15 میں آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف ایک واضح اشارہ بھی کر دیا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم نے اے پیغمبر آپ کو دیے 7 یعنی جوڑے، 7 یعنی گروپس، معاف کیجیے گا، گروپس جو مثانی ہیں، جوڑا جوڑا ہیں، جن میں صورتیں جوڑا جوڑا ہیں۔ والقرآن العظیم، یعنی یہ واو یعنی کے لیے بھی آتا ہے، یہاں اسی مفہوم میں ہے، یعنی یہ عظیم قرآن۔ تیسرا سوال پھر وراثت سے متعلق ہے۔ فرماتے ہیں کہ my mother passed away a few years back. I have one younger sister. Father passed away and no brother. Now the wirasat according to the courts are giving me and my sister 2/3 and the rest goes to my uncles and aunts. I am confused as if we are the only aulad of our parents and they have 2 daughters. Why is there a share for all aunts and uncles? Please shed a light on this matter as I don't fully understand the reason. Why did the inheritance not go to us sisters and was divided among us only? Thank you. دیکھیے میں سوال کا جواب پہلے بھی دے چکا ہوں۔ اگر آپ 2 بہنیں ہیں تو جو عام قانون ہے جو بیان کیا گیا ہے قرآن میں بھی، اس میں آپ کا حصہ 2/3 ہے جس میں آپ برابر کی شریک ہیں۔ آپ کے والد کو اگر یہ موقع ملتا اور وہ اس حقیقت کو جانتے کہ ان کی وراثت کی تقسیم ایسے ہوگی تو وہ پھر آپ کے حق میں مزید وصیت کر کے جا سکتے تھے کہ آپ کو بقیہ 1/3 حصہ بھی مل جاتا۔ اب جو بچا ہے وہ چونکہ انہوں نے وصیت نہیں کی ہے تو وہ آپ کے چچاؤں کو ملے گی۔ اس میں مرد رشتہ دار جو قریب ترین ہیں برابر کے وہ شریک ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قانون وراثت میں اللہ تعالیٰ نے، میں نے پہلے بھی بیان کیا، جس چیز کو پیش نظر رکھا ہے وہ یہ ہے کہ کون سا رشتہ
کسی انسان کے لیے، اس کیس میں مرنے والے کے لیے، دنیا میں فائدے کا کتنا باعث بنا، اس کا کتنا امکان تھا۔ ظاہر ہے کہ اس میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وصیت میں اس کی گنجائش رکھ دی ہے کہ وہ جو مرنے والا محسوس کرتا ہے کہ نہیں میری بیٹیوں کو پورا ملنا چاہیے، تو وہ پورا ان کو دینے کے لیے وصیت کر سکتا ہے، مگر اگر اس نے وصیت نہیں کی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ قانون کے جو بیان ہوا ہے، جس میں قرآن میں تو اس کو واضح نہیں کیا گیا، لیکن حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے ہوئے حصے کے بارے میں وضاحت فرما دی، تو اس وضاحت ہی کے مطابق عمل ہوگا۔ 14 سوال ہے جناب ظہیر صاحب، کچھ معاملات اصول و ضوابط سے ہٹ کر بھی ہوا کرتے ہیں، جیسے عشق اور محبت۔ ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فلاں کام کس طریقے سے انجام دیا، اور پھر صرف اسی طریقے کو فالو کرتا ہے، اور یہ بات تواتر سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نماز کھلے سر نہیں پڑھی، اب چاہے وہ ان کی اپنی پسند تھی، ان کے قبیلے کی رسم تھی، یا اس علاقے کے موسم کی ضرورت، اور اسی طرح آپ نے کبھی اپنی ازار یعنی پاجامہ اور تہمد ٹخنے سے نیچے نہیں ہونے دیا، لہٰذا باقی تمام جزیات بے معنی ہو جاتی ہیں جب ہم کسی کے عشق میں فنا ہو جائیں۔ اور مسلمان کو حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا یہ شعر کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے بھائی، اگر میں اس شعر ہی سے اپنے جواب کی ابتدا کروں تو میں اس کا مطلب یہ سمجھتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کے لائے ہوئے دین کو دیانتداری سے سمجھیں کہ آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں، اور اس کو جب ہم دیانتداری سے سمجھیں تو پھر ہم اس کو اختیار بھی کریں اور لوگوں کو بھی اس کو اختیار کرنے کی دعوت دیں۔ اس میں اگر آپ نے عشق کو شامل کر لیا تو یہ ممکن ہے کہ آپ عشق کے تقاضے تو پورے کر لیں، لیکن جو دین حضور دے کے گئے ہیں وہ ہاتھ سے نکل جائے۔ آپ نے جو مثال دی ٹوپی کی، تو بھائی ٹوپی ہی تک کیوں محدود رہا جائے؟ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گاڑی میں سواری نہیں کی، ہوائی جہاز میں سواری نہیں کی، ہمیشہ اونٹ پر سواری کی ہے، یا گھوڑے پر یا گدھے خچر پر، تو ہم اس سواری کو کیوں نہ اختیار کریں؟ آپ نے جو علاج کیا وہ یہ والا علاج تو نہیں تھا جس میں ہم ٹیبلٹس لیتے ہیں، ہم دوسرے میڈیسنز لیتے ہیں، تو ہم اس میں بھی آخر کیوں نہ اسی عشق کے جذبے کے تحت ہم رویہ اختیار کریں۔ ہم جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میں آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے تلواریں استعمال کی ہیں، تو پھر ہم بندوق، ہم جہاز، ہم توپ، ٹینک کیوں استعمال کریں؟ آپ نے جو طریقہ بتایا اس سے دین کا سارا نظام ہی بگڑ جائے گا۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانی چاہیے تھی کہ میں جس طرح سے لباس پہن کے نماز پڑھتا ہوں تمہیں بھی ویسے ہی پڑھنی چاہیے۔ اور حقیقت واقعہ یہ کہ میں آپ سے گزارش کروں کہ آپ بھی وہ لباس نہیں پہنتے، آپ کا لباس اور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس اور تھا، اس لیے کہ عرب کے اس ماحول میں لباس اور پہنا جاتا تھا، آپ ایک اور علاقے کے فرد ہیں۔ یہ دین ہے ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ یہ دین بیان کیا اور نہ ہی اس کو اختیار کرنے کی تلقین کی۔ اور مزید برآں یہ بھی میں گزارش کروں کہ اس میں جو ہم تک خبریں پہنچی ہیں، یہ خبریں بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آخری حد تک اوتھینٹک ہوں، اور یہ خبریں جو ہم تک پہنچی ہیں یہ پہلی 2 صدیوں میں اکثر مسلمانوں کے پاس تھیں ہی نہیں۔ تو ہمیں تو وہ دین سمجھنا اور اختیار کرنا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا، اور وہ ہے قرآن اور سنت کی صورت میں۔ قرآن کو بھی محفوظ کر دیا گیا اور سنت کو بھی محفوظ کر دیا گیا، دونوں اجماع یعنی مسلمانوں کے مکمل اتفاق جو پہلی نسل سے چلا آ رہا ہے،
اور تواتر، بغیر کسی انقطاع، بغیر کسی گیپ کے وہ دین آج تک ہم کو منتقل ہوا ہے، وہی اصل دین ہے۔ باقی جو کچھ احادیث میں ہے یا وہ تاریخ ہے یا پھر وہ قرآن اور سنت کا فٹ نوٹ ہے۔ یہ جو آپ نے اظہار کی بات بھی کی، اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ ٹخنوں سے نیچے جس کا پائنچا ہوگا وہ آگ میں جائے گا اگر یہ تکبر کی وجہ سے کیا گیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا تو اظہار اوپر ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو پھسل جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ تمہارے لیے ہے بھی نہیں، اس لیے کہ یہ تو تکبر کی وجہ سے تھا۔ 5واں سوال ہے نکاح وداؤٹ وٹنسز۔ میرا سوال ہے کہ اگر لڑکا لڑکی کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ کوئی اور آدمی موجود نہیں اور وہاں اکیلے ہونے سے کوئی گناہ ہونے کا امکان ہو، تو اگر دونوں نے ایک دوسرے کو اللہ کی گواہی میں بیوی میاں تسلیم کر لیا تو کیا نکاح ہو جائے گا؟ مجھے یہ بتائیں کہ یہ واقعہ کہاں ہوگا؟ یعنی یہ دنیا کی کون سی جگہ ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ کیا وہ کسی جہاز سے، ہیلی کاپٹر سے، پیراشوٹ کے ذریعے کسی جزیرے میں آ پڑے ہیں جہاں کوئی نہ بندہ ہے نہ بندے کی ذات؟ ایسا میرے ذہن میں تو کوئی ایسی بات نہیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں ہر جگہ انسان بستے ہیں۔ تو یہ اگر آپ کی بات کا میں جواب ہاں میں دے دوں تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ اصل میں اصول یہ بنا کہ جہاں کہیں بھی ایک مرد عورت، لڑکے لڑکی کے آپس میں ایک کشش پیدا ہو جائے تو وہ فوراً نکاح پڑھیں اور اپنی ضرورت کو پورا کریں۔ نہیں میرے بھائی، ایسا نہیں ہوتا۔ یعنی نکاح جو ہے ایک خاندان کو وجود میں لانا ہوتا ہے۔ خاندان جو ہے وہ معاشرے کا ایک حصہ ہے، معاشرے میں اس کا اعلان ہونا ضروری ہے۔ آخر اس لڑکی کے اور اس لڑکے کے کوئی والدین ہوں گے نا، کوئی رشتہ دار ہوں گے، ان کو اطلاع کیوں نہیں کی گئی ہے؟ یعنی یہ اچانک یہ ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ اگر کوئی اتنی زیادہ کشش ان کی آپس میں پیدا ہو گئی ہے تو دور رہیں، خدا را دور رہیں، ایک دوسرے کے اتنے قریب کیوں آ رہے ہیں؟ اور اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں اور ارادہ کریں کہ ہم اس رشتے کو، تعلق کو پاکیزگی کے ساتھ اللہ کے دین اور شریعت کے مطابق کریں گے، باقاعدہ فارملائز اس کا ہم انعقاد کریں گے، اس کا اعلان کریں گے۔ سو یہ جو مفروضے پر مبنی آپ نے بات کی ہے، یہ مفروضہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ میرے دادا کی اولاد میں 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ ان میں سے ایک بیٹی جو میری پھپھو تھیں، ان کا انتقال 1959 میں ہو گیا۔ وہ شادی شدہ تھیں اور ان کے بچے تھے۔ اس وقت اس کا باپ یعنی میرے دادا اور میرے باپ اور میرے ایک چچا اور ایک پھپھو زندہ تھے۔ میرے دادا کا انتقال 1984 میں ہوا اور میرے والد کا انتقال 1987 میں ہوا۔ اس کے بعد ہم نے وراثت کا انتقال 2005 میں کروایا، جس میں پٹواری نے اس فوت شدہ پھپھو کی اولاد کے نام یہ بیس بنا کر کہ فیملی آرڈیننس 1961 کے تحت ان کے نام بھی وراثت کر دی۔ حالانکہ ان کی اولاد تو 1959 میں فوت ہوئی، ان کی والدہ، اور اس کا باپ اور بھائی بہن زندہ تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے تحت ان کو وراثت نہیں جانی تھی۔ لہٰذا ہم نے اس وراثت کو یہ جواز بنا کر چیلنج کیا ہے۔ جب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو اس وقت اس کے بعد ان کو وراثت میں حصہ نہیں ملنا چاہیے۔ مہربانی فرما کر ہمارے اس مسئلے میں رہنمائی کریں۔ دیکھیں، یہ مسئلہ اختلافی مسئلہ ہے، اس میں 2 اوپینینز ہیں۔ آپ کا اگر دیانتداری سے یہ اوپینین بنتا ہے کہ جب کوئی بیٹا یا بیٹی دادا کی یا نانا کی زندگی میں فوت ہو جائیں اور ان کی اولاد زندہ ہے تو ان کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر آپ دیانتداری سے اس کو سمجھتے ہیں تو ضرور مقدمہ کریں، ضرور کیس کریں۔ لیکن اگر فرض کیجئے کہ آپ
کو یہ بات زیادہ صحیح لگتی ہے کہ نہیں، ان کو اس کا حصہ ملنا چاہیے، دین میں اس کا حصہ ملنا ایک جائز بات ہے، تو پھر ظاہرہ مقدمہ نہیں کریں گے۔ میری ناقص ناچیز دانست میں یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر والد کی موجودگی میں اولاد فوت ہو جائے تو پھر ان کی اولاد اس مرحوم یا مرحومہ کی جگہ پر قائم مقام بن جائے گی۔ اس لیے میں اگر ہوں تو میں تو یہ مقدمہ نہ کروں، لیکن اگر آپ مقدمہ کر رہے ہیں تو میں آپ کو مورد الزام بھی نہیں ٹھہراتا، اس لیے کہ یہ بھی ایک رائے ہے، اور اس رائے کے مطابق آپ اس دوسری رائے کو، یعنی جو میری رائے سے مختلف ہے، صحیح سمجھ کے آپ کیس کر سکتے ہیں۔ بس اس میں کوئی جھوٹ نہ بولیں، کوئی زیادتی نہ کریں، اور جو آپ کا حق ہے اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ اس کو لینے کے لیے کوشش کریں۔ سر، نمازیں جمع کرنا کیسا ہے؟ کیا ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء اکٹھی ادا کی جا سکتی ہیں؟ جب اس کی ضرورت ہو، جب آپ کسی ایسی صورتحال سے دوچار ہوں کہ جس میں آپ کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ آپ تو، یہ بعض اوقات انسان کو سفر میں بھی ضرورت پیش آ جاتی ہے، اور یہ بعض اوقات حضر میں بھی، سفر کے علاوہ بھی کوئی ایمرجنسی، کوئی ٹینشن، کوئی بہت شدید مصروفیت، خاص طور پر آج کل جیسے ہم لوگ سردیوں میں دیکھتے ہیں کہ ظہر کے کچھ ہی دیر بعد عصر آ جاتی ہے، عصر کے کچھ ہی دیر بعد مغرب آ جاتی ہے، تو اس میں بعض اوقات نمازوں کے مس ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اور کوئی ایسا کام پڑ جاتا ہے کہ جس میں آدمی کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ جیسے ٹریولنگ کرتے ہیں نا ہم دفتر سے گھر جا رہے ہیں تو ہمیں معلوم ہے ٹریفک بہت ہوگی اور عصر کا ٹائم نکل جائے گا، مغرب کا ٹائم آ جائے گا، تو ایسے میں اگر آپ ظہر اور عصر کو ملا لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور ویسے بائی دا وے ایک اور چیز کا بھی خیال رکھیں، اس میں ظاہر ہے اس میں بھی ایک اختلاف ہے کہ اگر آپ دیکھیں جو نماز کے ٹائمنگز بیان ہوتے ہیں، گوگل سرچ کریں تو آپ کو دو طرح کے ٹائمنگز نظر آئیں گے ظہر اور عصر کے۔ ظہر کی بات نہیں کر رہا، عصر کے۔ ایک ٹائم ذرا جلدی اور ایک ٹائم دیر کا۔ جو ذرا نسبتاً جلدی ہے، کوئی 1 گھنٹے کا شاید آج کل فرق ہوگا، وہ شافعی نقطہ نظر کے مطابق عصر کی نماز ہے۔ مجھے وہ نقطہ نظر زیادہ صحیح لگتا ہے، یعنی اس معاملے میں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو عصر کی نماز چھٹنے کا امکان ہے تو اس پر بھی غور کر لیجئے کہ اگر آپ اس ٹائم پہ کہ جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اور بعض دوسرے علماء کے نزدیک عصر کے ٹائم کا آغاز ہے، آپ اس وقت بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آخری سوال، 8واں سوال ہے کہ وراثت، میرے والد صاحب فوت ہو گئے اور ان کے دادا ابو زندہ ہیں، میرے ایک انکل ہیں، دادا ابو نے میرے والد کو اپنے زمین میں سے کوئی حصہ نہیں دیا، مگر جو پراپرٹی میرے والد صاحب نے خریدی تھی اس میں سے حصہ مانگتے ہیں۔ میرے دادا ابو نے 2 شادیاں کی تھیں، میرے دادا کو، میری سگی دادی کو طلاق ہو گئی، اور کیا دادا بھی اس زمین میں وارث ہیں؟ دادی بھی، جو پراپرٹی میرے والد نے خود خریدی تھی۔ دیکھیں پلیز ایک تو یہ کام کیا کریں کہ اگر اردو کو اردو اسکرپٹ میں لکھیں تو میرے لیے آسانی ہوگی۔ وہ یہاں دادا دادی بن گئی ہیں، دادی دادا بن گئے ہیں، یہ اس طرح سے مجھے نہیں سمجھ میں آتا، میں بہت مشکل سے پڑھتا ہوں اور اس میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو اب بہت آسان ہو گیا ہے، آپ یقین کریں کسی سے پوچھ لیں کہ آپ اردو میں کیسے لکھیں، بہت آسانی سے آپ لکھیں گے، بلکہ اس میں آپ اپنی آواز سے بولیں گے تو وہ اردو میں لکھا ہوا آئے گا۔ اب تو ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی ہے۔ بہرحال آپ کے سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ میں یہ بات ایک سوال کے جواب میں پہلے بتا چکا کہ میری دانست میں میں ان علماء کی رائے زیادہ صحیح سمجھتا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اگر دادا کی زندگی میں بیٹا، یعنی باپ پوتے کا، وہ فوت ہو گیا تو پوتے پوتیوں کو دادا کی وراثت میں وہی حصہ ملنا چاہیے کہ جو مرحوم باپ کا حصہ تھا اگر وہ زندہ ہوتے۔
اور ان کو تقسیم ہو جانا چاہیے. لیکن ایک دوسری رائے بھی ہے جس کو اکثریت صحیح سمجھتی ہے. اس میں اگر آپ کی دادی کو طلاق ہو چکی تھی تو پھر وہ حقدار نہیں ہے. طلاق کے بعد کوئی خاتون اپنے شوہر کے جائیداد میں کوئی حصہ نہیں رکھتی سوائے اس کے کہ ابھی طلاق نہیں ہوئی اور وہ عدت کے زمانہ گزار رہی ہیں. اسی طرح سے اگر آپ کے والد نے کوئی چیز خریدی تھی، اس میں دیکھنا پڑے گا کہ والد صاحب کی خریدی ہوئی جائیداد کیا دادا کے نام پر منتقل ہو گئی تھی. اگر ہو گئی تھی تو پھر تو قانون کے مطابق ہی ہوگا. دادا کو چاہیے تھا البتہ کہ وہ اس کا حصہ اپنے پوتے پوتیوں کو دے دیتے، لیکن بہرحال قانون تو قانون کے اصولوں کے مطابق ہوگا نا. اس وجہ سے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے آپ کے والد نے کوئی جائیداد خریدی تھی اور وہ دادا کے نام ہو گئی تھی یا دادا کی اپنی جائیداد تھی، آپ کے والد کا جو حصہ ہے وہ آپ لوگوں کو مل جانا چاہیے. لیکن میں نے گزارش کی کہ اس میں اختلاف ہے. آپ لوگوں کے سننے کا بہت شکریہ. میں اس میں لکھے ہوئے سوال اس لیے نہیں لوں گا کہ اصل میں لکھے ہوئے سوالوں ہی کو ان سوال و جواب کی نشستوں میں اب انشاءاللہ ہینڈل کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.